صبح صبح جنگل میں چڑیا اور کبوتر کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ اچانک سے کبوتر اور چڑیا کو پہاڑوں کے درمیان ایک روٹی کا ٹکڑا نظر آیا۔ دونوں خوشی سے نڈھال ہو گئے اور اس کھانے کے پاس جا کے ایک دوسرے سے خوشی خوشی باتیں کرنے لگے کہ اتنے میں انہیں اپنے پاس سے ایک کوا اڑتا ہوا نظر آیا۔ کوا ان کے پاس آتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ ارے کبوتر اور چڑیا، تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کھانا تو میرا ہے، تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ۔ میں تو ابھی گھر پانی پینے گیا تھا کہ اچانک تم دونوں یہاں آ گئے اور میرا کھانا لے کے بیٹھ گئے۔ اسی دوران کوے کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ چڑیا اور کبوتر کو بہت مارتا ہے، اتنا مارتا ہے کہ چڑیا کو وہ زخمی کر دیتا ہے۔ اسی لڑائی کے بعد کوا وہاں سے اڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ کوا بہت غصے میں تھا اور کہتا ہے میں آتا ہوں واپس، تم دونوں کو دیکھتا ہوں۔ چڑیا کبوتر سے، کبوتر بھیا، میرا پر تو زخمی ہو گیا ہے، آپ کو تو پتہ ہے یہاں پہ بہت سی ہونہار چیلیں رہتی ہیں جو کہ دور دور سے ان کو خون کی خوشبو آ جاتی ہے۔ چڑیا اپنے پاس ایک کنکال کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے یہ شکار بھی ان چیلوں نے کیا ہوگا جس کی اب ہڈیاں ہی باقی رہ گئی ہیں۔ کبوتر چڑیا کو دلاسا دیتا ہے اور اتنے میں ایک چیل ان کو پہاڑ کے اوپر سے بیٹھ کر دیکھ رہی ہوتی ہے اور ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چیل آ کے ان کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور ان کو شکار کرنے کا سوچنے لگ جاتی ہے۔ کبوتر چڑیا کو کہتا ہے چڑیا بہن، تمہیں میں جیسا بولوں گا تم ویسے ہی کرنا۔ کبوتر چیل سے، ارے چیل بہن، تم نے آنے میں دیر کر دی، اگر تم تھوڑی دیر پہلے آ جاتی تو ہم نے اتنا بڑا شکار کیا تھا، تم بھی کھا لیتی۔ چیل کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ دونوں چھوٹے چھوٹے ہو کر اتنے بڑے جانوروں کا شکار کرتے ہیں تو ان کے لیے میں کیا چیز ہوں، یہ میرا بھی شکار کر لیں گے۔ چیل ڈرتے ہوئے وہاں سے اڑ کے چلا جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے ٹھہرو ٹھہرو، میں آتا ہوں، گھر میں کوئی کام ہے۔ کوا بہت غصے میں اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی بیوی کو سارا ماجرا سناتا ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے کس میں اتنی ہمت ہے جو میرے شوہر پہ ہاتھ اٹھائے، اور وہ کہتی ہے ٹھہرو، ان دونوں کو میں بتاتی ہوں۔ کوا اپنی بیوی کو لے کر ایک دوسری بڑی چیل کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کی بیوی جا کے اس چیل کو کہتی ہے کہ پہاڑوں کے درمیان میں ایک چڑیا زخمی ہے اور اس کے ساتھ ایک کبوتر بھی ہے۔ چیل بہنا، آپ تو بہت طاقتور ہو اور وہاں پہ جاؤ اور آپ کو تو زخمی پرندے بہت پسند ہیں اور اس کا شکار کر لو۔ چیل سنتی ہے اور ان کو کہتی ہے چلو میرے ساتھ۔ وہ تینوں اڑتے اڑتے ان دونوں کے پاس جانے لگتے ہیں اور راستے میں چیل بڑے غصے میں تھی کہ جا کے ان دونوں کا ابھی کے ابھی شکار کر لوں گی۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو چیل، کوا اور اس کی بیوی ایک درخت پر بیٹھ جاتے ہیں اور کبوتر اور چڑیا دونوں ڈر جاتے ہیں۔ چڑیا کہتی ہے کہ یہ چیل کتنی بے وقوف ہے کہ ہم نے ان دونوں میاں بیوی کو اپنے ساتھ ملا کے اس کو بلانے کے لیے بھیجا تھا اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ اب ہم بھی بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرتے ہیں اور تھوڑی دیر تک ہم چاروں مل کے اس کو کھا جائیں گے۔ چیل جب یہ سنتا ہے اور وہاں سے وہ اڑ جاتا ہے اور ان میاں بیوی کو کہتا ہے کہ ٹھہرو، میں تمہیں اس کا مزہ چکھاؤں گا، تم لوگوں نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ کوا اور اس کی بیوی چیل کو بہت بلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چیل بہنا، چیل بہنا، رک جاؤ رک جاؤ، اس کو تو میں نے مارا ہے، یہ تو میں نے زخمی کیا ہے۔
لیکن چیل ان کی کوئی بات نہیں سنتی اور وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ کبوتر اور چڑیا ان دونوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی یہاں سے بھاگ جاؤ، اگر تھوڑی دیر ادھر رکے تو ہم دونوں تم دونوں کو بہت ماریں گے۔ کوا اور اس کی بیوی وہاں سے ڈرتے ڈرتے اڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ چڑیا اور کبوتر رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور جب رات ہو جاتی ہے تو دونوں آہستہ آہستہ اڑتے اڑتے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سمجھداری سے اگر کام لیں تو بہت بڑے سے بڑے مسئلوں کو بھی بہت آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔